بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ سامعین کرام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ اور محاسن کریمہ کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سمندر کے ہر گوشے کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ چند خوبیوں کا تذکرہ پچھلے دروس میں کیا گیا۔ آج کے درس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اخلاقی خوبی اور آپ کی تعلیم کے ضمن میں حیا اور شرم سے متعلق کچھ بیان کرنا مقصود ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اچھے اخلاق اور خوبی کا تذکرہ ہو اور حیا کا ذکر نہ ہو تو بات ادھوری رہے گی، اس لیے کہ حیا اور شرم یہ انسان کی تعمیر کے لیے، اس کے کردار کو خوبصورت بنانے اور بلند بنانے کے لیے ایک انتہائی ناگزیر صفت ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیا ہو۔ شرم و حیا سے مراد یہ ہے کہ بندہ ایسی کیفیت اور جذبہ اپنے اندر رکھے کہ کوئی ایسا کام جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہو، یا بندوں کی نگاہ میں وہ کام اس کی حیثیت اور درجے کو مجروح کرتا ہو، تو بندہ اس کام کے ارتکاب سے اپنے آپ کو روکے۔ اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ اس کام کے کرنے سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا اور لوگ مجھ سے گھن محسوس کریں گے، مجھ سے دوری اختیار کریں گے۔ اس جذبے کے تحت انسان وہ برائی کے ارتکاب سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ لہذا یہ انسان کی فرد کی تعمیر میں ایک بہت ہی اہم جذبہ اور صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سورۃ الاحزاب میں آپ کے گھروں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے آداب بتاتے ہوئے صحابہ کرام کو، مومنوں کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت کے تم داخل نہ ہو جاؤ، اور جب داخل بھی ہو جاؤ تو ان کے برتنوں میں نہ جھانکو، اس کی طرف نہ دیکھو۔ ہاں، جب تم کو دعوت دی جائے تب تم وہاں جاؤ، اور جب کھا پی چکو تو پھر پھیل جاؤ۔ ہاں، وہاں بیٹھ کر بات چیت اور گپ شپ میں نہ لگ جاؤ۔ ہاں، یہ چیز اگر تم ایسا کرو گے تو آخری جملہ جو سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں ہے، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف دیتی ہے، ایذا دیتی ہے، لیکن وہ تم سے حیا اور شرم محسوس کرتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو ہو رہی ہے کہ لوگ کھانا کھانے اور اپنی ضرورت پوری کر دینے کے باوجود گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو اپنے گھریلو معاملات کو انجام دینے میں دقت و پریشانی محسوس ہو رہی ہے، لیکن شرم کے مارے وہ ان لوگوں سے کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بات کو بیان کرنے سے شرماتا نہیں۔ اللہ کی شان الگ ہے، ہاں، بندے کا معاملہ الگ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کی اس آیت میں یہ بات ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا کا پہلو تھا، بلکہ اس قدر تھا کہ حضرت انس وغیرہ کا بیان ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، کہ ایک پردہ نشین، پردہ دار کنواری لڑکی سے زیادہ آپ شرم والے شخص تھے۔ وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو آپ کے روئے مبارک میں، چہرے میں ہم اسے پہچان لیتے، یعنی آپ کی کراہت کی علامتیں آپ کے چہرے پر نمودار ہو جاتی تھی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے کہ ایک پردہ نشین کنواری خاتون جتنی شرمیلی اور شرم والی ہوتی تھی، اس سے زیادہ آپ شرماتے تھے۔ اگر نیکی کے کرنے کے سلسلے میں کوئی شرمائے، علم کے معاملے میں کوئی شرمائے، تو یہ عیب ہے۔ یہاں اس شرم کی بات نہیں ہو رہی ہے جو عیب ہے، اس شرم کی بات ہو رہی ہے جو برائیوں سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، نازیبا اور ناروا کاموں کے ارتکاب سے انسان کو روکتی ہے۔ اس شرم و حیا کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری خاتون سے بھی زیادہ شرمیلے تھے، حیا والے تھے، حیادار تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحیاء من الایمان. ہاں ایک حدیث میں ہے الحیاء کل خیر کلہ، حیا ایمان کا حصہ ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ حیا سراپا خیر ہی خیر ہے، پوری کی پوری خیر اور بھلائی پر مشتمل ہے. یہ مسلم شریف کی روایتوں میں ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں ہے، جنت میں لے جانے والا ہے. والبذاء من الجفا والجفاء فی النار، اور بذا بد کلامی، بدخلقی، بیہودہ گوئی، بیہودہ بات کرنا، ہاں بیہودگی بھی شرم و حیا کے گویا خلاف ہے. ہاں یہ جفا کا حصہ ہے، ظلم ہے، جفا ہے، اور یہ جفا جہنم میں لے جانے والی ہے. یہاں جفا سے مراد جو ہے بد کلامی، بری بات. امام ترمذی وغیرہ نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے. اسی طرح بیہقی میں، حاکم اور بیہقی کی ایک روایت ہے جسے شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان ان دونوں کو اکٹھا رکھا گیا ہے. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اگر ان میں سے ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے، دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، ہم اپنے الفاظ میں کہیں کہ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے. ایک نہیں ہوگا تو دوسرا بھی نہیں پایا جائے گا یا انتہائی کم ہو جائے گا. دونوں ایک کے وجود سے دوسرے کا وجود لازم ہے. ہاں ایمان ہے تو حیا ہوگی، ہاں اور حیا نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان بھی نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا بس خیر ہی لاتی ہے. ہاں شرم و حیا بھلائی ہی کو لاتی ہے، اس میں اچھائی اور خوبی ہی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حیا اور عی، ہاں عاجزی اور حیا یہ ایمان کے دو شعبے ہیں. والبذاء والبیان، اور بیہودہ گوئی، بد کلامی اور بیان یہ نفاق کے شعبے ہیں. حیالہ بن امیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یغتسل بالبراز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو براز میں یعنی کھلے میں، فضا میں غسل کرتے ہوئے دیکھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ برہنہ رہا ہوگا، کیونکہ آپ آگے کہہ رہے ہیں فصعد المنبر، ہاں کھلے میں جب نہاتے دیکھا تو آپ منبر پر چڑھ گئے، فحمد اللہ وَأَثْنَى علیہ، اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی ثنا بیان فرمائی. ثم قال، اور پھر ارشاد فرمایا ان اللہ حی ستیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی حی ہے، یعنی حیا والا، حیا کو پسند کرنے والا، ہاں ستیر عیب کو چھپانے والا. یہاں حی کا مطلب کیا ہے؟ ہاں اسماء الحسنی کی تفسیر میں ہم پڑھیں گے ہاں کہ برائیوں کو کا اظہار، غلط کاموں کو اور بیہودہ باتوں کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ستیر ہے، عیب کو چھپانے والا. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ستار، اللہ کے ناموں میں سے اس کا تذکرہ اہل علم نے نہیں کیا. ستیر کا تذکرہ اس حدیث میں ہے. یحب الحیاء والتستر، چنانچہ حی اور ستیر ہے تو حیا اور تستر کو، شرم کو اور پردہ پوشی کو، عیب کو چھپانے کو پسند کرتا ہے. ہاں اس طرح سے کھلے عام برہنگی اللہ کی پسندیدہ نہیں ہے. فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، چنانچہ جب تم میں سے کوئی شخص غسل کرے تو چاہیے کہ وہ سطر کا اختیار کرے، آڑ میں ہو جائے، پردے میں رہے، کھلے عام اس طرح غسل نہ کرے، برہنہ نہ ہو. ہاں جو لوگ حمام میں غسل کرتے تھے پہلے، یہ علماء کے درمیان بحث چلی. آج ہمارے ہاں یورپ کی جو کلچر ہے اس میں مرد اور خواتین اکٹھا ہو کر نیم برہنہ اور کبھی کبھی پورے برہنہ ہو کر لوگوں کے سامنے برسر عام چلتے پھرتے ہیں. یہ حیا باختہ تہذیب نے کیا کیا گل کھلائے، اس کا نتیجہ کیا ہے آج ہم یورپ کے سماج میں دیکھ سکتے ہیں کہ رشتوں کے احترام ختم ہو گئے. ہاں بیٹے کے سامنے ماں باپ کی وہ حیثیت اور عزت باقی نہیں رہی جو تقدس اور احترام ہونا چاہیے. ایک پارٹی میں شراب نوشی، رقص، سرود کا ایسا دور چلتا ہے کہ بھائی بہن، باپ بیٹا، ماں بیٹا، ہاں ایک دوسرے کے ساتھ رقص کرتے ہوئے نظر جب آتے ہیں تو شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے. آج مغربی تہذیب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا نہ صرف پردہ غائب کر دیا گیا، ان کی حیا کو نوچ لیا گیا. ہاں اور اس قدر نوچ لیا گیا کہ آج حیرت کی بات یہ ہے کہ تہذیب و ثقافت کے ان مقامات پر جہاں کافی مہذب انداز میں لوگ میٹنگوں میں شریک ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں
بڑی بڑی مجلسوں میں، وہاں مرد تو پورا کا پورا ملبوس ہوتا ہے، یہاں تک کہ گردن میں ٹائی لگی ہوتی ہے، گردن بھی بند ہوتی ہے سرد علاقے کے تقاضے کی طور پر، لیکن خواتین کو اس طرح سے اسکرٹ پہنایا جاتا ہے کہ کبھی ان کے پنڈلیاں اور کبھی جو ہے ران تک کے حصے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں، ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس کے اس طرح سے لباس دیے گئے کہ اس کا آدھا جسم جو ہے لوگوں کو دعوت نظارہ دیتا رہتا ہے۔ ہاں، اب اس فحاشی بے حیائی کے مظاہر نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، کیسی کیسی بیماریاں پیدا کی ہیں، کس طریقے سے دین، مذہب، روحانیت کا جنازہ نکالا ہے، اس کے اثرات آج ہم مغربی سماج اور معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے تعلقات، ناجائز تعلقات عام ہوئے، کون کس کی پھر اولاد الزنا بڑھے، کتنے اولاد، کتنے بیٹے ایسے ہیں جنہیں پتہ نہیں کہ ان کے باپ کون ہے، بعض مرتبہ تو مائیں بھی جو ہے چھوڑ آتی ہیں، رشتوں کا احترام ختم ہو گیا، خاندان ٹوٹ گئے، ایک دوسرے کے تعلق سے اعتماد ختم ہو گیا کہ یہ میری بیوی ہے لیکن اس کا تعلق کسی اور سے ہو سکتا ہے، یہ میرا شوہر ہے لیکن اس کا کسی اور سے رابطہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنے بیوی اور شوہر سے ملاپ کرنے کے لیے چیک اپ کرا رہے ہیں میڈیکل کی، کہیں اس کو HIV تو نہیں ہے، آتشک اور سوزاک تو نہیں ہے۔ ہاں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ امراض آج یورپی دنیا میں آزاد اور آوارہ معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں اور عذاب علیم کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد اور جڑ یہ بے حیائی ہے، بے پردگی ہے۔ اگر اسلامی پردہ، حیا کو سماج اور معاشرے میں فروغ دیا جائے تو بہت ساری نفسیاتی، جسمانی بیماریاں جو آج پھیل کر ایک وبال بنی ہوئی ہیں، عذاب بنی ہوئی ہیں، ان کو قابو اور کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میڈیکل سروے رپورٹس اور محققین کی تحقیقات بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ آج جو HIV کا فروغ ہوا ہے دنیا میں، اس کے اسباب چاہے جتنے ہوں، لیکن جو پھیلا ہے ایڈز کا وائرس، اس کی سب سے بڑی وجہ ناجائز جنسی تعلقات ہے۔ اور ناجائز جنسی تعلقات کی بنیاد کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہی بے پردگی اور بے حیائی۔ اگر بے حیائی اور بے پردگی پر روک لگا دی جائے تو زنا کا آخری مرحلہ اور اس قسم کے اقدامات کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے اور اس کی شرح اپنے مرحلے میں بہت محدود ہو جاتی ہے۔ پھر مزید جو باقی گناہوں کے امکانات یا ارتکابات ہوں گے، اس کو روکنے کے لیے قوانین اور دوسرے بہت سارے معاشرتی اور اخلاقی آداب اور قانونی دفعات ہیں جو ان پر روک لگانے میں کارگر ہو سکتی ہیں۔ لیکن دنیا کے معاشرے اور سماج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی معنویت کو سمجھنا نہیں چاہتے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اسے اختیار کرتے ہیں۔ کچھ سالوں پہلے ساؤتھ کی ایک بہت بڑی ناول نگار ادیبہ غیر مسلم تھی، وہ کہتی ہیں اسلام قبول کیا، سوریا نام رکھا، اور وہ انہوں نے اپنے انٹرویوز میں بیان کیا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب وہ غیر مسلم تھی اس وقت بھی انہیں اسلام کی یہ پردے والی تعلیم، عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے، شرم و حیا کو اپنا زیور بنانا چاہیے، یہ تعلیم انہیں بہت زیادہ پسند تھی اور وہ اس پر عمل کرنا چاہتی تھی۔ گویا ایک خاتون اور ایک فطری طور پر ایک عورت کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اسے چھپایا جائے، پردے میں رہ کر اس پر پابندی نہیں لگائی جاتی بلکہ اس کی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے، اور بے پردہ کر دینے کے بعد اس کو جو ہے خطرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اس کا ثبوت آج کے سماج سے بہتر کہاں مل سکتا ہے، جہاں ہاتھرس، بلرام پور اور پھر اس سے پہلے کے دلی کے اور دوسرے بہت سارے ایسے واقعات ہمارے ملک میں پیش آ رہے ہیں، اور غیر ملکوں میں تو اگر آپ سروے رپورٹ دیکھیں، امریکہ، یورپ جو اپنے قوانین پر ناز کرتے ہیں، اپنے آپ کو مہذب اور متمدن دنیا کہتے ہیں، وہاں ہر منٹ پر، بلکہ ہر منٹ سے بھی کم پر ایک نہ ایک زنا بالجبر ہو رہا ہے، اور باہمی رضامندی سے جو ہو رہا ہے، جس کو قانون نے اجازت دی رکھی ہے، اس کی الگ کہانی ہے، الگ تعداد ہے۔ پھر ہم جنسی، مرد کا مرد سے ناجائز تعلق، جسمانی تعلق، اور عورت کا عورت سے، اس کی بھی ان قوانین نے اب اجازت دینا شروع کر دی، جو کل تک یورپ میں بھی ممنوع تھا، آج کچھ ملکوں میں اس کی اجازت دی گئی، اور اس کی اقوام متحدہ کی طرف سے اس کی پیروی کی جا رہی ہے کہ ایسی اجازت دی جائے، اور ان کا مقصد جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ منفی ہے، بات تھوڑی دور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن دراصل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اور آپ کا خود کا اخلاقی نمونہ اس معاملے میں دنیا کے لیے بہت شاندار نمونہ ہے، اور ان تمام بیماریوں اور مسائل کے حل کے لیے اسی تعلیم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ بالآخر شرم و حیا، اسلامی شرم و حیا کی تعلیم کو اگر اختیار کیا جائے، تستر اور پردہ داری اختیار کی جائے، یہ برہنگی کو ختم کر دیا جائے، تو جذبات میں ہیجان پیدا کرنے والے وہ
چیزیں جو آج بہت سارے نوجوانوں کو صالح فکر، نیکی، روحانیت سے ہٹا کر جنس زدہ بنا رہی ہیں، اس سے ان کو روحانیت کی طرف لایا جا سکتا ہے، ان کی اچھی تربیت کی جا سکتی ہے، ان کے کردار کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سنن ابن ماجہ کی، جس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے محدثین نے، کہ ہر دین کا ایک امتیازی اخلاق ہے، اور اسلام کے دین کا اخلاق جو ہے، اسلام کا خلق جو ہے وہ حیا ہے، شرم ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی جامع حدیث ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ فرمان صحیح بخاری میں کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ پہلی نبوت کے کلام سے جو لوگوں نے پایا ہے، یعنی پچھلے انبیاء کرام کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے حکمت کی اور بہترین جامع تعلیم، کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم شرم و حیا سے عاری ہو جاؤ، شرم تمہارے اندر سے نکل جائے، شرم نہ رہ جائے، تو پھر جو چاہے کرو۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ انسان کے اندر اگر شرم نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ اپنی آزادی کو آوارگی کا نام دے کر سب کچھ کر سکتا ہے۔ انسان کے اندر جو مادہ اسے برائی کے کرنے سے، ناجائز بدسلوکی، بےہودگی، بدتمیزی کے کاموں کو کرنے سے جو چیز روکتی ہے، وہ اس کے اندر کا مادہ حیا اور شرم کی کیفیت اور خوبی ہے۔ جب یہ شرم نکل جائے انسان کے اندر سے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پچھلی نبوتوں کا یہ کلام ہے کہ جب تمہارے اندر شرم نہ رہ جائے تو پھر جو چاہے کرو۔ بخاری اور مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 60 سے زیادہ، اور ایک روایت میں ہے 70 سے زیادہ، 60 اور کچھ 63 یا اس سے زیادہ، 73 یا اس سے زیادہ شعبے ہیں، شاخیں ہیں۔ فافضلها لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے افضل شاخ، بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ توحید۔ وہ ادناہا، اور سب سے ادنا شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ غور فرمائیے، ہمارے یہاں ہمارے شہر میں اتی کرمن، راستوں پر ناجائز قبضہ اور تجاوزات، لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر دینا، گندگی کر دینا، پیشاب پاخانہ کر دینا، یہ بہت عام بات ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ آپ تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ تکلیف دہ چیزیں راستوں میں ڈال رہے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کے خلاف ہے۔ دیندار لوگوں میں بھی آج ہمیں یہ دینداری نہیں نظر آتی، کیونکہ ان کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ آپ راستوں کو صاف کریں، لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب نہ بنے۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یہ بھی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر آپ حیا سے عاری ہو گئے تو گویا آپ کے اندر ایمان کی ایک شاخ نہیں ہے۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہو یعاتب اخاہ فی الحیاء، جبکہ وہ حیا اور شرم کے معاملے میں اپنے بھائی کو کا معاتبہ، ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا، اسے ڈانٹ رہا تھا۔ یقول، کہہ رہا تھا، انہ لیستحی، یعنی کأنہ یقول قد اضر بک الحیاء، اور کہہ یہ رہا تھا کہ یہ شرمیلا ہے، شرماتا ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ تجھ کو حیا اور شرم نے نقصان پہنچایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی کہ وہ اپنے بیٹے کی اس بات پر، اپنے بھائی کی اس بات پر سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے کہ وہ شرماتا ہے، شرمیلا ہے، تو آپ نے کہا دعہ، چھوڑو اسے، اس کے پیچھے مت پڑو، اس طرح ڈانٹو نہیں۔ فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، یہ خوبی ہے، تم اسے خامی سمجھ رہے ہو۔ حیا اگر آپ علم کے معاملے میں کرتے ہیں، اہل علم، میں پھر سے استثنائی بات بتا دوں کہ اس میں استثناء کیا ہے، کہ اگر آپ کو کوئی چیز آتی نہیں ہے، علم نہیں ہے، دین کا مسئلہ ہو، شریعت کا، قرآن حدیث کا، یا اور علوم کا جو مفید ہیں، اور آپ کے سامنے کوئی استاذ ہے، آپ ان سے سوال کرنے میں شرما رہے ہیں، تو یہ شرم نہیں ہے، یہ آپ کی کوتاہی اور کمزوری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نیکی اور کوئی خوبی معروف ثابت شدہ ہے اور آپ وہ نیکی کرنے میں شرما رہے ہیں، تو یہ شرم نہیں ہے، بلکہ آپ کی بزدلی ہے کہ آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے میں جھجک رہے ہیں۔ یہ شرم نہیں ہے جس کو خوبی کہا گیا ہے، جس کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے۔ ایمان کا حصہ جو خوبی ہے حیا کی اور شرم کی شکل میں، وہ چیز ہے جو انسان کو برائیوں کا ارتکاب کرنے سے روکے، یہ سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ناپسند کرتا ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے ایسی حرکت کرنے سے
ایسی باتوں کا اظہار کرنے سے، زبان پر اس طرح کا کلمہ لانے سے شرمائیں جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو یا اللہ کو وہ چیز ناپسند ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان الفحش فی شیء قط الا شانہ، کہ فحش بات یعنی بےہودگی، بد کلامی، ہاں، کسی بھی چیز میں اگر ہوگی تو یہ چیز اس کو عیب دار بنائے گی، ہاں، ناپسندیدہ بنائے گی۔ ولا کان الحیاء فی شیء الا زانہ، اور حیا کسی بھی چیز میں اگر ہوگی تو وہ حیا اس کو مزین اور خوبصورت بنائے گی، خوشنما بنائے گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خوبی اور صفت حیا اور شرم کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور بے نظیر تھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے امت کو بھی شرم و حیا کی تعلیم دی، جو فرد کی تعمیر میں، انسان کو اچھا انسان بنانے میں بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس کا ہم اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلی نبوتوں میں بھی یہ کلام کہا گیا کہ اگر شرم نہیں ہے تو پھر آدمی کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کے بعد میں آخر میں اس اخلاقی اعتبار سے آپ کے جو اوصاف ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر سے ایک ایسی خوبی کا جو آپ کی بڑی نمایاں صفت تھی، یعنی سچائی، راست گوئی، سچ بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کے بڑے سے بڑے دشمن ابو سفیان ہوں، ابو جہل ہوں، ابو لہب ہوں، یا آج کے دور کے کوئی مخالفین ہوں، پوری انسانی تاریخ میں کسی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے متہم نہیں کیا۔ اور ہرقل نے یہی تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص جب دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں وہ اچانک کیسے جھوٹ بولنے لگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سچے، صداقت پر مبنی معاملات کو اختیار کرنے والے تھے، اور آپ نے جھوٹ کی اکثر قسموں کو، جھوٹ میں سے 2-3 قسمیں ایسی ہیں جو اچھائی پر مشتمل ہوتے ہیں، جو جائز ہیں، جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہیں۔ 2 جھگڑا کرنے والے بھائیوں کو ملا دینے کے لیے جھوٹ بولنا جھوٹ نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے تعلقات کو استوار رکھنے کے لیے جھوٹ کو جائز قرار دیا گیا، جنگ کے مخصوص حالات میں جھوٹ کو جائز قرار دیا گیا۔ تو یہ 2-3 مقامات کے علاوہ جھوٹ کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھنا، نبوت کا کوئی دعویٰ کرے یا اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی مسئلہ منسوب کرے کہ یہ اللہ نے کہا جبکہ اللہ نے نہیں کہا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھنا، جھوٹی حدیث بیان کرنا، جو آج ہمارے بہت سارے مسلمان یہ اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، کچھ دانستہ کچھ نادانستہ۔ صوفیوں کے یہاں ٹکسال بنائی گئی، روافظ کے یہاں ٹکسال تھی جھوٹی حدیثیں بنانے کی۔ اب یہ بھی ایک ستم ہے کہ ایک طرف جھوٹی حدیثیں ہیں، اب جب جھوٹی کا رد کرے تو کچھ ایسا گروہ پیدا ہو گیا منکرین حدیث کا جو صحیح حدیثوں کو بھی جھوٹی کہہ کے اس کو بھی رد کر دیتا ہے۔ دونوں گمراہی ہیں۔ تو اس جھوٹ کو حرام، 2 لوگوں میں جھوٹی گواہی دینا یہ بھی حرام، عام معاملات میں جھوٹ بولنا یہ بھی حرام، گناہ کبیرہ ہے۔ منافق کی علامت بیان کی گئی ہے کہ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، جھوٹ بولنے والے کے لیے کہا اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ویل ہے۔ مسند احمد کی حسن درجے کی روایت ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے مقصد سے جھوٹ بولنا بھی ناجائز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کے پیکر تھے، خود جاہلی معاشرہ آپ کو صادق کہتا تھا، اسی طریقے سے آپ کو امین بھی کہتا تھا، امانت دار۔ امانت داری ہر قسم کی، یہ امانت کا لفظ بھی بڑا جامع ہے، ساری نیکیاں، خوبیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی امانت دی گئی، دین کی امانت دی گئی۔ ایک وہ امانت ہوتی ہے جو کسی کی مال کی یا کسی شے کی شکل میں کسی کے پاس رکھی ہو تو اس کو ہو بہو ویسے ہی دیانت داری کے ساتھ لوٹا دیا جائے، یہ امانت داری کہلاتی ہے۔ کسی کا راز آپ کے پاس ہو وہ امانت ہے۔ کوئی ذمہ داری، علم کی کوئی ذمہ داری آپ کے پاس ہے وہ امانت ہے۔ کوئی منصب آپ کے پاس ہے، کہیں کے صدر، سیکریٹری یا ذمہ دار ہیں، خازن ہیں، آپ کے پاس وہ ذمہ داری امانت ہے۔ آپ ووٹ دیتے ہیں وہ امانت ہے۔ ایسی دنیا کی جتنی ذمہ داریاں اور ودیعت کی ہوئی، عاریتاً رکھی ہوئی چیزیں، یہ ساری چیزیں امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے امانت داری کے ایسے اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ اگر آپ کی سیرت کو کھنگالا جائے تو ایسا لگے گا کہ آپ اسی کو پایۂ تکمیل تک اور اپنے عروج اور بلندی تک پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ سچائی کے تعلق سے بھی یہی نظر آئے گا، سخاوت کے تعلق سے بھی یہی نظر آئے گا، شجاعت اور حیا کے تعلق سے، تواضع اور انکساری کے تعلق سے یہی نظر آئے گا۔ امانت داری کی خلاف میں، امانت کے خلاف خیانت کو کہتے ہیں، آپ کبھی کسی معاملے میں خائن نظر نہیں آئیں گے۔
کسی بھی معاملے میں آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیانت سے متہم نہیں کر سکتے. ہاں، یہاں تک کہ آپ امانت داری کی انتہا دیکھیے کہ وہ معاشرہ جو آپ سے دشمنی رکھتا تھا اہل مکہ کا، انہوں نے بھی آپ کو امین کا لقب دیا. اور اتنا ہی نہیں، شب ہجرت جبکہ مکہ کے 12 یا 14 قبائل کے ایک ایک نوجوان نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے رکھی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جب نکلیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. ہاں، اس مقصد کے تحت کھڑے ہیں. لیکن ان مکہ کے لوگوں کی جو سب کے متفق تھے کہ آپ کو قتل کیا جائے گا، ان کی امانتیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی ہیں. اور آپ حضرت علی کو چھوڑ کر جو جا رہے ہیں اپنے بستر پر، تو ان کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد اہل مکہ کے جن لوگوں کی جو امانتیں ہیں ان کو لوٹا دیا جائے. جو قتل کرنا چاہتے ہیں ان کی امانتیں لوٹا رہے ہیں. دنیا میں کوئی انسان ایسی مثال پیش کر دے کہ شدید جانی دشمن جان لینا جو چاہتا ہے، ہاں، اس کی امانت کو لوٹا رہے ہیں. ہمارے ہاں تھوڑا سا جھگڑا ہوتا ہے لین دین میں، دو تاجروں کے بیچ میں، خریدار اور مشتری کے بیچ میں، ہاں، بائع اور مشتری کے بیچ میں، تو تھوڑے سے جھگڑے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری طرف یہ نکلتا ہے، میں نہیں دیتا، جاؤ تم کو جیسے سمجھ میں آئے وصول کر کے بتاؤ، کورٹ سے آؤ، پولیس سے آؤ، یا جس طریقے سے آؤ. ہاں، لوگ حیران ہو جاتے ہیں. لوگوں کا مال دبا لیا، ہڑپ لیا، خیانت کر دی. ہاں، یہ کیا اس نبی کو ماننے والے کہلا سکتے ہیں ایسے لوگ جن کی یہ مثال ہے کہ دشمن بھی آپ کی امانت داری پر اعتماد کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے چند اخلاقی قدروں کی روشنی میں ہم نے جب مطالعہ کیا، دیکھا اور سرسری طور سے دیکھا، تو بلا تعمل، بلا جھجک اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اور پہنچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھ سا کہیں جسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دنیا میں سب سے جامع شخصیت ہے. آپ کے اندر اخلاقی خوبیاں اور محاسن، مکارم اخلاق، محاسن اور خوبیاں، فضائل اس طریقے سے اکٹھا ہے کہ دنیا کے کسی انسان میں وہ چیز نظر نہیں آتی. آئیے اخیر میں اس بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، سیرت اور تاریخ کا اثر دنیا کے لوگوں پر کیا پڑا، اسے میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالحلیم اویس کے کتاب رسالت کے سائے کا بالکل آخر کے جو صفحات ہیں اس کو ضرور پڑھیں. اس میں بڑی پیاری اور خوبصورت باتیں کچھ عرض کی گئی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آج ہمارے پاس درس کا جو وقت بچا ہے ہم اس میں مکمل کر پائیں گے. میں تمہید کے طور پر اس کا ابتدائی 1-2 پیراگراف پڑھتا ہوں، باقی کا مضمون انشاءاللہ اگلے درس میں پورا کریں گے. سیرت کا فکری اثر، اس عنوان کے تحت شیخ نے آخری حصہ سیرت نبوی کی فکری تاثیر کے تحت کچھ چیزیں بیان کی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ ہمارے استاد ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ کا ہے. ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی فکر کی توجہ کا جو حصہ ملا، آپ کو کی جو شان تھی، ابھی بہت سارے پہلو آپ کی نبوت کے تعلق سے، صداقت کے تعلق سے پیش کرنے باقی. میں نے صرف آپ کی ظاہری اور اخلاقی خوبیوں کے تذکرے کے بعد ان کا یہ معاملہ پیش کر رہا ہوں، ان کا آخری حاصل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں تعلیمات دی، دعوے کیے، تربیت کی، تعلیم پیش کی، تو اس کا اثر کیا رہا، فکری تاثیر، آپ کے فکر کی، آپ کے دین کی تاثیر کیا رہی دنیا کے لوگوں پر، اس کا تذکرہ ہے. اور یہ خود اپنے آپ میں ایک معجزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی ایک بہت بڑی اور واضح روشن دلیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی فکر کی توجہ کا جو حصہ ملا، وہ آپ کے علاوہ کسی نبی یا عظیم دوست اور دشمن کسی کو نہیں ملا. پوری اسلامی دنیا میں کوئی انشا پرداز، یعنی کوئی لکھنے والا انسان، کوئی انشا پرداز ایسا نہیں نظر آتا جسے تاریخ کا احترام اور قارئین کی قدردانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر نئے انداز سے نظر ڈالے بغیر حاصل ہوئی ہو. یعنی دنیا میں کسی صاحب قلم کو شہرت، عزت، احترام اس وقت ملا جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کسی نئے پیرائے اور انداز میں، کوئی نئے زاویے سے پیش کیا، اس سے کچھ نئے مسائل اور معاملات نکالے. ہاں، میں نے اس سے پہلے ایک درس میں دعویٰ کیا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ موضوع پر اگر کہیں کسی موضوع پر لکھا گیا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی پاکیزہ زندگی عظمت کے مفہوم کا دریا ہے جس میں ہمیشہ جوش اور اچھال رہتا ہے.
آپ کی سیرت، آپ کی پاکیزہ زندگی عظمت کے مفہوم کا دریا ہے، عظمت کے مفہوم کا، یعنی انسانی عظمت و بڑائی کے جتنے بھی معنی اور مطالب ہو سکتے ہیں اس کا دریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جس میں ہمیشہ جوش اور اچھال رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ باسی ہو گیا. یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا، میں ایک مطالعے کے طور پر آپ کا ذہن توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا میں دیکھیے کہ تاریخ اسلام میں یا دنیا کی انسانی تاریخ میں بہت بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی. کوئی فاتح اور جرنل کی حیثیت سے، کوئی حاکم اور بادشاہ کی حیثیت سے، حکمراں کی حیثیت سے، کوئی بہت بڑا فلسفی ہے، دانشور ہے، کوئی طب کی دنیا میں بے مثال نظر آتا ہے، بہت بلندی پر نظر آتا ہے، کوئی کسی معاملے میں کوئی بڑے قائد اور ذہانت کے مقام پر نظر آتا ہے. لیکن اول تو ایک یہ کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ اگر ایک چیز میں کامل اور بہت اونچائی پر ہے تو دوسری چیزوں میں بھی ویسا ہو سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. دوسری چیز یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں بھی بڑی بڑی شخصیات، فلاسفہ، مناطقہ، علماء، دانشوروں میں گزری ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کسی امام کے مقلد بن گئے، کسی پیر کے مرید بن گئے، کسی بڑی شخصیت کے پیچھے چل کے کچھ ایک تنظیم اور تحریک کی بنیاد ڈال دی اور اس کے پیچھے چل پڑے. ہمارے یہاں اخوان المسلمین والے حسن البنا صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں، سید قطب، محمد سرور، اور ہندوستان کے جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ مولانا ابو العلا مودودی صاحب اور ان کے رفقا کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی فکر کو جو ہے قابل اعتماد سمجھ کر. اور اسی طریقے سے تبلیغی جماعت والے ایک طرف وہ حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں، اور آج جو طریقہ کار اختیار کیا ہے فضائل کو اختیار کرنے اور فروغ دینے کا، مولانا الیاس اور مولانا زکریا کی کتاب اور ان کی فکر کی بنیاد پر، مولانا الیاس کی فکر کی بنیاد پر. اب ہر ایک جس شخصیت کو اس نے منتخب کیا ہے اس کی بنیاد پر دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ان شخصیات کو جن کو لوگوں نے امام کا درجہ دیا، مقتدا بنایا، ان کا آپ مطالعہ کیجئے، غور کیجئے. ہم ان کے اندر جو نقص یا ان کی فکری اجتہادی غلطیاں ہیں ابھی اس سے بحث نہیں کرتے. ان میں سے کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں کہیں نہ کہیں اجتہادی طور پر انہوں نے غلطی اور ٹھوکر نہ کھائی. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے نبی کے علاوہ. اس سے ابھی قطع نظر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ان کی شخصیت اور سیرت میں اس طرح کی جامعیت اور ان کے عظمت کے دریا میں اس طرح کا اچھال آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ہر علاقے اور ہر زمانے کے لیے وہ انسان کے لیے مفید نظر آئے. مولانا ابو العلا مودودی کی فکر جس وقت سامنے دنیا کے آئی اور ان کے ارد گرد جمع ہونے والے لوگوں نے اخلاص کے ساتھ ان کا ساتھ دیا تو اس وقت ایسا نظر آیا کہ جماعت اسلامی کی فکر واقعی اسلام کی ایسی تعبیر ہے جس کی آج ضرورت ہے. کچھ لوگوں کو لگا، لیکن جیسے جیسے تھوڑا وقت گزرا اس کی حقیقت، اس کی تاثیر، اس کے اثرات کا جائزہ لیا گیا، پریکٹیکل لائف میں اس کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ فکر خالص اسلامی فکر یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے جہاں مطابقت نہیں رکھتی، وہیں یہ ایک خاص موقع پر خاص حالات میں انسان کے لیے پرکشش نظر آئی. بعد میں اس نے کشش کھو دیا. آپ یہاں سے پہلے جائیے، بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے ائمہ جن کے نام لیوا بھی اس دور میں پیدا ہوئے. ہمارے یہاں 4 مسلک کے ماننے والے ایسے بہت سے ائمہ اور مشائخ کو ماننے والے، فلسفہ اور منطق کے بڑے بڑے چوٹی والے اماموں کو ماننے والے لوگوں پر. لیکن جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی گئی، تاریخ کا قافلہ آگے بڑھا، ان میں سے بہت ساری شخصیت ایسی ہیں جو تاریخ کے اندھیرے میں گم ہو گئی. ان کا بس کہیں کہیں نام آ جاتا ہے، ان کی کتابوں کا تذکرہ آ جاتا ہے، ان کی فکر کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن ان کی فکر جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہے. یہی حال کم اور بیش جن کے نام ہے بھی تو ان میں آپ کچھ چیزیں پائیں گے، کچھ چیزوں میں ان کو ناقابل التفات پائیں گے. یہ میں ان کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع شخصیت، عظمت و بلندی کے اعتبار سے اگر کسی شخصیت کو ایسا بنایا ہے کہ تو وہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. آپ کی سیرت اور آپ کی عظمت آج بھی اتنی ہی تازہ ہے جتنی عہد صحابہ اور آپ کی بعثت کے دور میں تھی. آج بھی اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، اخلاقیات کو پڑھتا ہے، آپ کی تعلیمات کو اختیار کرتا ہے تو وہ انسانی عظمت اور بلندی کے اونچے مقامات پر یک درجہ بدرجہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایسی کوئی اور شخصیت آپ کو نظر نہیں آئے گی. بہت غور سے یہ سماعت فرمائیے. اور اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ خالص اتباع اور محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہوگی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، کسی اور کو یہ مقام حاصل نہیں ہے. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کی زرخیز سیرت
جس طرح کی نظر آتی ہے، ایسی زرخیزی دنیا کے کسی انسان کی شخصیت میں ہم فلاں امام، فلاں بزرگ، فلاں دانشور کی بات کیا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کی شخصیت میں بھی ایسی تازگی، ایسی جامعیت نظر نہیں آتی. ان کی تعلیمات آج اس طرح سے زندہ بھی نہیں ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت اور تعلیمات تاریخ کے اجالے میں موجود ہیں. آگے دو جملہ پڑھ کے آج کے درس کا میں فی الحال کو روکتا ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس وصف سے موصوف کیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلا شبہ عظیم اخلاق کے مالک ہیں. لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا اور ہر نوعیت کے مضمون کو ہاتھ لگایا، لیکن فکری تاریخ میں ان کو کوئی جگہ اسی وقت ملی جب وہ سیرت طیبہ کے باب سے تاریخ میں داخل ہوئے ہیں. اس کی تفصیل اور اس کے اختتام کی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جاننے کی ہم کو توفیق دے، اور آپ کے حقوق بحیثیت امتی کے جو ہم پر عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی بھی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.